بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس وقت پاکستان کی منتخب حکومت اور ملک کے ایک اہم ترین ادارے یعنی فوج کے خلاف جو مہم جاری تھی نواز شریف صاحب نے شروع کی ہے، اس میں شدت آ رہی ہے، اور اب نون لیگ کے کارکنان میاں نواز شریف صاحب سمیت اب جو صحافی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں اور مسلسل گولہ باری جاری ہے فوج کے اوپر، اور ابھی تک وہاں اس طرف سے کوئی رسپانس اس طریقے کا نظر نہیں آیا جو پریشان کن لگ رہا ہو، یا جس سے یہ لگ رہا ہو کہ وہاں پہ کوئی ڈسٹربنس ہے اس تمام ڈرامے بازی سے۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا۔ آج کے دن نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر ٹویٹ کی، اور انہوں نے اپنی ایک ہی ٹویٹ کے اندر 3 جھوٹ بولے، بڑے جھوٹ ایک ہی ٹویٹ کے اندر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم سٹیزن جرنلسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سارے لوگ بھی ان کی ٹویٹس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اگر ایک ٹویٹ کے اندر 3 جھوٹ بولے جا سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ 90s اور لیٹ 80s کی سیاست جب تھی تو اس وقت کیا کیا جاتا رہا ہے، جب ایک دو اخبار تھے اور ایک آدھا چینل تھا، تو کس طریقے سے اس ملک کی عوام کو بار بار ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، ایک سراب دکھایا گیا، اور وہ تھا سراب، وہ دھوکہ جو تھا وہ تھا ڈیموکریسی کا اس ملک کے اندر، امن و امان کا، اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی کا۔ لیکن اس ملک میں بالادستی صرف نواز شریف کے خاندان کی اور بھٹو صاحب کی جو خاندان تھا وہ تو ترقی کرتا رہا۔ آج آصف علی زرداری اور ان کے بچے، ان کے ایسٹس کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج وہ شیخ رشید صاحب سے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے جس عمر میں شناختی کارڈ بنتے ہیں، وہ ببلو حسین نواز شریف کے صاحب کے جو فرزند ہیں، ان کے اربوں ڈالرز کے اس وقت پراپرٹیز بن چکی ہیں، جب ہمارے بچوں کے ابھی شناختی کارڈ نہیں بنے ہوتے۔ لہٰذا آج جو نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کون کون سے اس کے اندر تضادات ہیں، جھوٹ ہیں، سفید جھوٹ ہیں، دھوکے ہیں، سازش ہے۔ اور ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بھی اب اپنی خاموشی کو مسلسل طور پر وہ توڑ رہی ہیں، اور اب جب ان کو کسی طرف سے ڈیل یا این آر او یا ڈیل کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو ان کے اندر کی جو گوال منڈی کی آن سانگ سوچی ہے وہ مسلسل اب انگڑائیاں لے رہی ہے، اور وہ خود سے ٹویٹ کرواتی ہیں، پھر اس کو کوئی ٹویٹ کر کے وہ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال رہی ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی سازش ہے، اس سازش پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ایک صحافی صاحب ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور وہ ٹویٹ، وہ جو تقریر ہے وہ بھارتیوں نے اقوام متحدہ کے اندر کی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے جو آخر میں بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان کے خلاف ایک کیمپین جاری کر چکے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے بھی ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اب لفظ یہاں پر آپ نے یاد رکھتے جانا ہے 3 چیزیں۔ لفظ ہے منتخب، 3 بار منتخب وزیر اعظم کو۔ آگے انہوں نے جو دوسری بات کی وہ یہ تھی کہ مجھے سزا دیتے دیتے ملک ڈبو دیا۔ اب مجھے اور ڈبو کے لفظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ مزید تماشا نہیں بننے دیں گے اس ملک میں۔ اب یہاں پر جو جھوٹ ہیں وہ میں 3 کہہ رہا تھا، یہ 4 ہو چکے ہیں۔ پہلے تو نواز شریف صاحب نے جو اے پی سی کے اندر تقریر کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کوئی بھی الیکشن صاف شفاف نہیں ہوا، الیکشن سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کون آئے گا۔ اچھا، اب جب عمران خان حکومت میں ہے تو الیکشن سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 بار کا منتخب وزیر اعظم۔ وہ جنرل جیلانی کے بوٹ میں لیٹ کر آنے والا، وہ ضیاء الحق کے تسمے باندھنے والا، وہ جنرل مشرف کے بوٹ چاٹ کر یہاں سے ملک سے بھاگنے والا، وہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر این آر او لے کر انہوں نے اور بے نظیر جس طرح واپس آئیں، مشرف نے این آر او دیا، ایک دفعہ پھر بوٹ چمکائے گئے مشرف کے، اور پاکستان واپس آئے، تو یہ 4 بوٹوں کے 4 موقعوں کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ اور اے پی سی میں 1 ہفتہ تک پہلے تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی منتخب نہیں ہوتا، سب سلیکٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ کہاں سے منتخب ہو گئے پھر 3 دفعہ؟ آپ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ منتخب ہونے والے، یعنی جب آپ آئیں گے تو صاف شفاف الیکشن بھی ہوگا اور آپ منتخب ہو کر آئیں گے۔ آپ کے علاوہ عمران خان صاحب 10 بار بھی آ جائیں تو وہ منتخب نہیں ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے
پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے، یہاں کی جمہوریت کی کوئی فکر نہیں ہے، یہاں کے اداروں کی کوئی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو صرف اپنی۔ دوسری وہ کہتے ہیں مجھے سزا دیتے تھے ملک ڈبو دیا۔ اچھا، یہ مجھے والی بات جو نواز شریف کی ہے نا، یہ مجھے پسند ہے، مجھے یعنی پسند ہے نواز شریف والی بات۔ وہ یہ ہے کہ یہ بات اگر ان کے اندر نہ ہوتی تو وہ جتنے آج وہاں پر ذلیل و رسوا ہیں وہ شاید اتنے نہ ہوتے۔ نمرود کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کو کہیے، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ وہ آ کر میرے سے جنگ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لنگڑا مچھر بھیجا اپنی فوج میں سے، اور اس نے پھر جو حال کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی پوری پارٹی جو لوہے کے چنے تھے، جو ججوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے، جو کہتے تھے ہم تمہیں اپنی اتری ہوئی شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ مجھے والی بات جو شہباز شریف اور نواز شریف کے اندر ہے، یہ ان کو لے ڈوبی ہے، اور یہ اچھی ہے۔ اگر ان کے اندر یہ میں قائم رہے تو یہ اسی طرح وہ نمرود کے پاس جب وہ مچھر اس کے دماغ میں گھسا ناک کے ذریعے، تو انہوں نے جو اپنا حال کروایا وہ سخت الفاظ ہے، میں وہ نہیں کہنا چاہتا، تو وہ حال ان کے ساتھ ہوتا رہے گا اگر یہ بھی اسی طرح غرور اور تکبر کے اندر آتے رہیں گے۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سزا دے دیتے تھے ملک ڈبو دیا۔ اب ملک نواز شریف صاحب نہیں ڈوبا، ملک کی جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمیشہ چل رہا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چل رہا تھا، اب وہ سرپلس میں چل رہا ہے، ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ تمام انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں فائنانسز کو دیکھتی ہیں، وہ ساری پاکستان کی فائنانس کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں دے رہی ہیں۔ ملک کہیں نہیں جا رہا، ملک خارجہ پالیسی میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، ملک داخلی امن و امان میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، ملک اکانومی میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور ملک ریفارمز کے اندر بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب ملک جو ڈبویا تو وہ آپ نے ڈبویا کہ آپ نے 5 سالوں کے اندر ایسے قرضے لیے جو پاکستانی تاریخ میں کسی نے نہیں لیے تھے، لہٰذا ملک تو آپ ڈبو کر گئے ہیں، آپ اب کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ اور ساتھ وہ کہتے ہیں اب مزید تماشا نہیں بننے دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا ان کے آفس سے اور کہا گیا کہ یہ نااہل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کرپٹ ہیں اور ڈس آنیسٹ ہیں، اور ان کو نکال دیا گیا آفس سے، تو انہوں نے ادھر اسلام آباد کے ڈی چوک سے ایک مارچ شروع کیا اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے 350 بندوں کے ساتھ یہ لاہور پہنچے، اور رستے میں یہ تقریر کرتے گئے کہ آپ کا منتخب شدہ بندہ 5 بندے کیسے نکال سکتے ہیں، یہ بہت سے بڑے بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پھر جب جیل چلے گئے، جیل سے چھٹی لینی تھی، تو اس وقت پہ آپ نے دیکھا تھا کس طرح ایک شیر بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس مینوں جان دیو، چپ چپ چپ، یعنی بالکل چپ تھی۔ وہ جو عوام کا درد تھا، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا، وہ سارا کہیں چلا گیا تھا، کیونکہ خود اس وقت سکون میں تھے۔ اس وقت امید نظر آ رہی تھی کہ شاید عمران خان بہت کمزور ہے اور وہ آپ کو این آر او دے دے گا، یا اس کے نیچے والا کوئی ادارہ آپ کو این آر او لے کر دے دے گا۔ لیکن اب جب ہر طرف سے ہر طرح سے یہ انکار کر دیا گیا ہے این آر او کا، تو اب میاں نواز شریف صاحب کے اندر کا جو گوال منڈیلا ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور وہ بھڑک اٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اب مزید تماشا نہیں بننے دوں گا، یعنی تب تک تماشا نہیں بننے دوں گا جب تک مجھے این آر او نہیں ملتا۔ این آر او اب ملے گا نہیں، نہ ان کو نہ ان کے بچوں کو، لہٰذا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو تماشا ہے وہ تماشا اب لگے گا۔ میاں صاحب مریم نواز کی ٹویٹ کی بات کرتے ہیں، ادھر کسی نے ٹویٹ کی ٹویٹر کے اوپر کہ ایک کیمپین چل رہی ہے تقسیم کرنے کے لیے نون لیگ کو، اس کو مریم نواز نے پھر وہ جو کوٹ ٹویٹ کہتے ہیں ہم اسے جب شیئر کرتے ہیں ٹویٹ کو ساتھ اپنا کامنٹ لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہاں یہ ہو رہا ہے، یہ نئی اسٹریٹجی ہے ہمیں تقسیم کرنے کی، لیکن ہم تقسیم نہیں ہیں، ہم متحد ہیں، یہ منہ کی کھائیں گے۔ تو اب مریم نواز صاحبہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہی ہیں؟ یعنی شین لیگ تو آپ کے اندر بن چکی ہے، پہلے نون لیگ تھی، پھر آپ کے آنے سے میم لیگ بنی، 2 دھڑے ہو گئے، پھر اب اس میں سے مزید ایک دھڑا نکلا ہے جو شین لیگ ہے، تو مزید کتنی لیگز آپ نے اس میں نکلوانی ہیں جب آپ کو یہ لگے کہ ہاں اب اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے؟ ابھی تو آپ یعنی شین لیگ اور نون لیگ اور میم لیگ کو اتحاد کا نام دے رہی ہیں، تو یہ جو ہے وہ آپ اپنے دل کو تسلی دے رہی ہیں، تو چلے اسی طریقے سے دیتی رہیں۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں سلیم صافی صاحب کی۔ جب عمران خان صاحب نے تقریر کر لی تو فرسٹ رائٹ آف رپلائی جو ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اس میں فرسٹ سیکرٹری اقوام متحدہ میں بھارت کے، انہوں نے ایک تقریر کی، اور انہوں نے جو تقریر کی وہ اس وقت اگر آپ بی بی سی پاکستان پہ جائیں تو سب سے اوپر آپ کو وہی تقریر سنائی دے گی، دکھائی دے گی۔ اب اس کے رپلائی میں پاکستان نے بھی ایک تقریر کی، وہ ہمارے بریلینٹ آفیسر ہیں ذوالقرنین چینا صاحب،
وہ وہاں پر ہیں ہمارے پاکستانی مشن کے بریلینٹ آفیسر ہیں، سی ایس پی ہیں اور فارن آفس میں ہیں پاکستان کے. انہوں نے بھی ایک رپلائی دیا، لیکن وہ آپ کو بی بی سی پہ نظر نہیں آئے گا. آپ کو کس کا رپلائی نظر آئے گا؟ عمران خان کی تقریر سے بھی بڑی جگہ گھیرے ہوئے بی بی سی پر نظر آئے گا وہ جو بھارتی فرسٹ سیکرٹری کا رپلائی ہے. اور انہوں نے رپلائی میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا پاکستان ٹیرر فائنانسنگ کرتا ہے، پاکستان فنڈز دیتا ہے دہشت گردوں کو. اور آپ جس لیڈر کی تقریر سن رہے تھے یعنی عمران خان کی، وہ ایک دہشت گرد ملک کا سربراہ ہے. اور اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں آپ کتنی سینسٹیو ہے کہ بھارت کا فرسٹ سیکرٹری پاکستان کو ٹیرر فائنانسنگ کہہ رہا ہے. ٹیرر فائنانسنگ کے الزامات پر ہم گرے لسٹ کے اندر ہیں. ابھی ہمارا وہاں سے جواب آنا ہے اور بڑے یعنی کرٹیکل ٹائم پیریڈ کے اندر ہم ہیں جب ایف اے ٹی ایف کے اندر ہمارا کیس اب فیصلہ آنے والا ہے. اور اس وقت جو سلیم صافی صاحب ہیں انہوں نے اسکرین شاٹ لیا اس پوری سٹوری کا اور وہ ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے ایسے بلا وجہ یعنی بے تکی ڈسکنیکٹڈ قسم کی انہوں نے تنقید کرنے کے لیے ایک جواز گھڑا. اور جواز کیا گھڑا کہ وہ رات کے اس پہر میں یعنی 3 بجے کے قریب وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور ٹویٹ پہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان کی اگر آپ جوائن کر لیں عمران خان کو، ان کی حکومت کو، تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا. اور وہ فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں، یو ٹی سی پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں تناظر کیا ہے. پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا گیا بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ میں. اس کو ٹویٹ کر کے یہ کہنا کہ فضل الرحمان یا نواز شریف عمران خان کو جوائن کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کا کیا یعنی کوئی سر پیر بنتا ہے؟ آپ نے اگر تلوے ہی چاٹنے ہیں زرداریوں اور شریفوں کے تو کسی طریقے سے چاٹنے، کوئی دن دہاڑے چاٹا کریں. اور میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو سلیم صافی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، وہ ان سے 12 بجے کے بعد موبائل لے لیا کریں، رات 12 بجے کے بعد. اور کوشش کیا کریں اگر 11:30 بجے آپ کو موبائل دے دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو لیٹ نائٹ ان کی ٹویٹس آتی ہیں وہ کوئی اچھی ٹویٹس نہیں ہوتی. اور اس پر اب ملکی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کب تک یاریاں نبھاتے رہیں گے، اور ان کے وزراء بھی حکومت کے، کہ کب تک آپ سلیم صافی جیسے لوگوں کے ساتھ ان کو سٹوریز اندر کی دیتے رہیں گے، ان کو چیزیں بتاتے رہیں گے جو پاکستان کے خلاف بھارتی اگلنے والا زہر آگے ٹویٹ کر کے پھیلاتے رہیں گے. اور سب سے آخر میں اچھی خبر یہ ہے کہ نواز شریف اب ٹویٹر پہ آئے ہیں، تو ان کے مقابلے میں یعنی ان کا خیر کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن جب اب نواز شریف زہر پھیلانے آ رہے ہیں تو اس زہر کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے عربی اکاؤنٹ بنا لیا اپنا، عربک IK کے نام سے یہ اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے عمران خان صاحب کا. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو بنایا گیا ہے حکومت پاکستان کا، عمران غزالی صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے عربک IK کا. اور اس کا ٹارگیٹ جو ہوگا وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں گی، عربک اسپوکن کنٹریز ہوں گی، جہاں پر پاکستان کا وزیر اعظم کا موقف، پاکستان کا موقف اب عربک کے اندر بھی ٹویٹ ہوگا. تو یہ ہے وہ ویژن جو عمران خان صاحب لائے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کا روشن چہرہ پوری دنیا کو دکھانے کے حوالے سے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.